السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں تاریخ امت مسلمہ کے قسط نمبر 1 کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس قسط میں ہم یہ جان پائیں گے کہ دنیا کب سے بنی ہے، دنیا کب سے آباد چلی آ رہی ہے، ان پر کون کون سی قومیں آباد تھی، ان کی تہذیبیں کیا تھی، رہن سہن کیسا تھا۔ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل علمی جواہر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ یہ دنیا اتنی ہی عجیب ہے جتنی ہماری یہ زندگی اور جسم و جان۔ ہم گوشت پوشت کا ایک جسم ہے جو سوچتا، بولتا اور حرکت کرتا ہے، جس میں ایک چھوٹا سا دل ہماری پیدائش سے لے کر آج تک کسی وقفے کے بغیر دھڑکتا چلا آ رہا ہے، جس میں ہزاروں میل لمبی بال جیسی باریک شریانیں ایک ایک خلیے کو خون فراہم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ ہماری یہ وجود 100 برس پہلے یقیناً نہیں تھے اور 100 برس بعد یقیناً نہیں ہوں گے۔ بس جس طرح ہم فانی ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک عارضی مقام ہے جو ہمیشہ تا نہ رہے گا، مگر اس عارضی مقام کو بھی کس قدر بالغ حکمتوں، عجیب نزاکتوں اور بھرپور انتظامات کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ جتنا سوچیے، تحقیق کیجیے، عقل دنگ ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ سوال پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا رہتا ہے کہ آخر یہ دنیا کس نے بنائی اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جو لوگ ان سوالات کے جوابات کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور غیب پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہمیشہ اس بارے میں شکوک و شبہاتی کا شکار رہے ہیں اور کوئی بھی تحقیق انہیں معمہ حل کر کے نہیں دے سکتی۔ ہاں، جو بندے خالق کی وجود پر یقین رکھتے ہیں، رسولوں کی حیثیت تسلیم کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں کی ضرورت کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ سوالات کبھی معمہ نہیں رہے، کیونکہ ہر نبی کے ابتدائی تعلیمات ان سوالات کے جوابات دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک اللہ نے بنائی ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، کامیاب لوگوں کے لیے انعام کے طور پر جنت تیار کی ہے اور ناکام لوگوں کو سزا دینے کے لیے جہنم کو شعلہ زن کیا ہے۔ یہ ہے موت حیات کے اسرار کے متعلق وہ حقائق جو گزشتہ کتب آسمانی بھی موجود ہے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ چیز عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو جانے بغیر انسان کی بے چین روح کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی، اس لیے انہیں وحی الہی نے خود کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جن کا محرک معلومات کا شوق اور آگاہی کا ولولہ ہے۔ انسان کا ذوق تجسس اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان باتوں کا پتہ چلائے کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے، کیسے تھے، ان سے پہلے کون لوگ آباد تھے، دنیا کب سے آباد چلی آ رہی ہے، اس پر کون کون سی قومیں آئی، ان کی تہذیبیں کیا تھی، رہن سہن کیسا تھا۔ یہ سوالات تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے بعض کے جوابات اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے کلام میں مختصر مل جاتے ہیں۔ ماضی کا شعور انسان کی نظریاتی، روحانی، علمی اور عملی تربیت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے وحی اور رسولوں کے کلام میں ہمیں ماضی کے متعلق بہت سے حقائق مل جاتے ہیں، مگر وحی اور رسالت کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے، نہ کہ گزشتہ لوگوں کے حالات جمع کرنا۔ اس لیے ہمیں ماضی کی تفصیل حالات جاننے کے لیے ہمیں اس عالم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس میں ہر دور کے اہم حالات کو مرتب کیا جاتا ہے۔ یہی علم تاریخ کہلاتا ہے۔ علماء تاریخ کے مطابق تاریخ وہ علم ہے جس میں گزشتہ قوموں، حکومتوں، ملکوں اور غیر معمولی شخصیات کے حالات کو زمانے کے لحاظ سے ترتیب وار جمع کیا جاتا ہے۔ دنیا کب بنی؟ یہ قضیہ شروع ہی سے متنازع چلا آ رہا ہے کہ دنیا کب بنی اور نسل انسانی کا وجود کب سے ہوا۔ دور حاضر کے ماہرین ارضیات تو زمین کے وجود کو کروڑوں سال اور انسانی وجود کو لاکھوں سال پہلے قرار دیتے ہیں، مگر یہ صرف ایک قیاس ہے جس کی کوئی تاریخی روایت تائید نہیں کرتی۔ برصغیر کے نامور مورخ مولانا حفیظ الرحمن رحمہ اللہ نے دنیا کی ابتدا کے متعلق اہل علم کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ ابتدائی آفرینش 6000 سال پہلے ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں اس مسئلے کا آخری فیصلہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس علم کے وسائل بہت کم ہیں اور اس حقیقت کے آخری فیصلے کے لیے ناکافی ہیں۔ نیز آثار قدیمہ سے بھی اس کا کوئی یقینی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اقوام عالم میں چینی، ہندی اور مصری سب سے قدیم قومیں ہیں، اور مورخین فرنگی کا یہ دعویٰ ہے کہ سطح زمین پر ان اقوام کا وجود تقریباً 6 اور 10 ہزار سال کے درمیان ثابت ہے۔
نیز یہ امر بھی تسلیم شدہ ہے کہ باوجود زبردست تحقیقات کے کسی قوم کے حالات واقعات کی تاریخ کا پتہ 7000 سال سے پہلے نہیں ملتا۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس بارے میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ انہوں نے محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک 1200 برس، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1042 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 572 برس، حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 برس گزرے ہیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال بنتے ہیں۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں 960 سال گزارے ہیں، انہیں شمار کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت تک 6295 سال بنتے ہیں۔